کر صاحب کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دے دی۔ کر صاحب کہتے ہیں جی آپ نے مجھے پیناڈول کیوں نہیں لکھ کر دی؟ کیا پیناڈول بخار کی دوائی نہیں ہے؟ کر صاحب کہتے ہیں آپ مجھے کالپول کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ کالپول بخار کی دوائی نہیں ہے۔ آپ مجھے فلاں دوائی کیوں نہیں لکھ کر دے رہے؟ کیا وہ بخار کی دوائی نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر کہے گا ڈاکٹر میں ہوں یا تو ہے؟ تو اگر یہ اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنا علاج کر سکتے نہیں، لیکن جب یہ اپنا علاج ڈاکٹر سے کروائیں گے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں گے، وہ ان کا علاج کرے گا، ان کے لیے نسخہ تجویز کرے گا، اس نسخے پر عمل کریں گے، چند دنوں میں یہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی فن کے اندر اس فن کے ماہر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس فن کے ماہر کی رہنمائی میں ہم عمل کریں گے تو ہمیں اپنی منزل مل جائے گی، اگر اس فن کے ماہر کی رہنمائی میں ہم عمل نہیں کریں گے تو منزل مل سکتی نہیں۔ دنیا کا دستور ہے، سادی سی بات ہے۔ اور دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب جس نے ہماری رہنمائی کرنی ہے وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا۔ اس رہنمائی کرنے والے کی بات پر عمل کر کے دین اسلام پر ہم عمل کرتے ہیں، اس رہنمائی کرنے والے کی بات پر عمل کر کے ہم دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس سے دلیل نہیں پوچھتے، بس اس پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہتے یہ صحیح بتا رہا ہوگا، تو اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اس کی بات پر اعتماد کر لینا اور اس اعتماد کرتے ہوئے اس دین پر عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ بس مشکل ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ تقلید کہتے ہیں اعتماد کو، کسی ماہر فن پر اعتماد کرتے ہوئے، کسی ماہر فن پر، یہ جملے میرے یاد رکھیں، کسی ماہر فن پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی رہنمائی میں دین پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے، اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دلیل کے مطابق بتا رہا ہوگا، اس حسن ظن پر عمل کرنا، اس کا نام تقلید ہے۔ بس کوئی مشکل ہے؟ بالکل آسان سا مسئلہ تھا، اس کو ویسے مشکل بنا دیا۔ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی رہنمائی کرنے والی کی ضرورت ہمیں پیش کیوں آئی؟ کیا رہنمائی کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کے پیچھے چلیں کہ فلاں ہماری رہنمائی کرے، فلاں کرے، فلاں کرے، فلاں کرے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر کے نہیں گئے؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کی زندگی دنیا والوں کے لیے بہترین نمونہ بنا دی ہے۔ تو سب سے بڑی رہنمائی تھی۔ اب دائیں بائیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن و حدیث اللہ کے نبی لا کر دے کر چلے گئے، آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، رہنمائی تو آپ کی ہو چکی ہے۔ تو نعرہ تو بہت اچھا ہے یا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو آپ خود پڑھیں اور خود قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو خراب کرے گا ٹھیک کرے گا؟ جی خراب کر دے گا۔ اگر وہ کہے جی کہ میں اردو کی کتابیں پڑھ کے، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے اب میں خود اپنی والدہ کا علاج کروں، تو اس کی والدہ جی سیدھی اوپر ہی جائے گی، نیچے نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ کہے جی میں اپنے ابا جی کا علاج کروں، حکمت کی ساری کتابیں اردو کے اندر موجود ہیں، ڈاکٹری کی ساری کتابیں اردو کے اندر موجود ہیں، مجھے تو کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تو خود سارا کچھ کر سکتا ہوں، تو اپنی والد اور والدہ کا جب علاج کرے گا تو والد اور والدہ بسم اللہ کر کے جی اوپر ہی جائیں گے، نیچے نہیں آئیں گے۔ تو وہ ان کو قبر میں تو پہنچا دے گا لیکن ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ جیسے انسان اردو کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، حکمت کی کتابیں اردو کی پڑھ کے حکیم نہیں بن سکتا، انجینئر کی اردو کی کتابیں گھر میں بیٹھ کر پڑھ کے انجینئر نہیں بن سکتا، اسی طرح انسان قرآن و حدیث کے اردو تراجم رکھ کر بھی وہ مسئلہ لوگوں کو بتا سکتا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے۔ اب ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال تو اپنی جگہ پر ہے، ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا رسول اللہ کی رہنمائی ہمارے لیے کافی نہیں تھی؟ رسول اللہ کی رہنمائی ہمارے لیے کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا، اس کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ سارے مسائل قرآن مقدس کے اندر موجود نہیں ہیں،
اگر کوئی کہتا جی سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں تو مجھے قرآن کریم میں سے نماز کی رکعتیں نکال کے دے دیں، نماز کی کتنی رکعت ہیں، نکال کے دے سکتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے، نکال کے دے سکتے ہیں؟ یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ کہا ہے، آت الزکاۃ کہا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے سارے مسائل قرآن میں موجود نہیں ہیں، سارے مسائل حدیث میں موجود ہوں گے، سارے مسائل حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہیں، صراحتاً موجود نہیں ہیں۔ اگر صراحتاً موجود ہے میں پوچھ لیتا ہوں، اگر ایک شخص ٹیلی فون کے اوپر نکاح کرتا ہے، نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں ٹیلی فون تھا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ نیٹ کے اوپر کسی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ نہیں۔ ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ صراحتاً موجود نہیں۔ ایک بندہ امیزون کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، سٹاک اس کے پاس موجود نہیں ہے، کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ نہیں۔ پرائز بانڈ خرید لیتا ہے، پرائز بانڈ خریدنے کے بعد وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، پرائز بانڈ خریدنے جائز ہیں یا نہیں ہے؟ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ نہیں۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب ان مسائل میں رہنمائی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ رہنمائی کی ضرورت تھی، اور رہنمائی کس نے کرنی تھی؟ اس نے جو اس فن کا ماہر ہے، جس نے قرآن و حدیث کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کیا، وہ ان قرآن و حدیث کے مسائل کو سامنے رکھ کر ان مسائل کا ہمیں حل بتا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک آخری انسان کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دین اسلام قیامت کی صبح تک رہے گا۔ قرآن و حدیث میں سارے مسائل نہیں، اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، معاذ تو وہاں جائے گا، لوگ تیرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، بما تقضی تو کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرے گا؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ کہا فإن لم تجد، اگر تجھے اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہ ملا تو پھر؟ تو کہا بسنت رسول اللہ، میں اللہ کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ کہا فإن لم تجد، اگر تجھے سنت کے اندر بھی نہ ملا تو پھر؟ اب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اجتہد برأیی، میں اپنے رائے کے ساتھ اجتہاد کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں سمجھ آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ سارے مسائل قرآن کے اندر موجود، اگر موجود ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی نہ کہتے فإن لم تجد، اگر تجھے نہ ملا تو۔ سارے مسائل صراحتاً حدیث کے اندر بھی موجود نہیں، اگر موجود ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے فإن لم تجد، اگر تجھے نہ ملا تو پھر۔ تیسری بات، جب قرآن میں سارے مسائل صراحتاً موجود نہیں، حدیث میں سارے مسائل صراحتاً موجود نہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجتہد برأیی، میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اگر اجتہاد کرنا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے نبی قرآن و حدیث موجود ہے، تجھے اجتہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں قرآن لے کر نہیں آیا؟ کیا حدیث رسول موجود نہیں؟ تو کہتا میں اجتہاد کروں گا۔ لیکن آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ دین میں رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو قیامت کی صبح تک دین اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق وہ رہنمائی کرتا رہے۔ اب وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا ہم بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تم کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن مقدس، یعنی جو مسئلہ تمہیں قرآن سے ملتا ہے قرآن سے لے لو۔ پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو مسئلہ تمہیں فرمان نبوی سے ملے گا وہ بھی لے لو۔ پھر فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، پھر اولی الامر کی بھی اتباع کرو۔ اولی الامر سے کون مراد ہے؟ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اس سے فقہاء مراد ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے فقہاء مراد ہیں۔ تو قرآن نے اسلوب بتا دیا، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور فقہاء کی بھی اطاعت کرو، یعنی جو مسئلہ قرآن میں مل جائے
وہ قرآن سے جو حدیث سے مل جائے، وہ حدیث سے جو دونوں سے نہ ملے، اس میں تم نے فقہا کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ بڑا آسان سا مسئلہ۔ تو فقہا کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قیامت کی صبح تک نئے نئے جدید مسائل نے آنا تھا، اور بے شمار مسائل ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں، بے شمار مسائل ایسے ہیں جو حدیث میں نہیں، ہمیں ان میں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور رہنمائی ہماری فقہا نے کرنی تھی۔ پھر بے شمار مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل میں، جن حدیث کے اندر مسائل میں آپس میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ایک حدیث میں امام کے پیچھے قرات کرنے کا ذکر آتا ہے، اور ایک حدیث میں امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کا ذکر آتا ہے، ایک حدیث میں آمین کہنے کا ذکر آتا ہے، اور ایک حدیث میں آمین آہستہ کہنے کا ذکر آتا ہے۔ اب ایک حدیث میں بسم اللہ اونچی پڑھنے کا ذکر آتا ہے، ایک حدیث میں بسم اللہ آہستہ پڑھنے کا ذکر آتا ہے نماز میں۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، اور ایک حدیث میں کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد صرف آپ نے کلی کی۔ بے شمار مسائل، امام اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتا ہے، آپ سارے پیچھے آہستہ آواز سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ امام اونچی آواز سے السلام علیکم کہتا ہے، آپ پیچھے آہستہ آواز سے السلام علیکم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ التحیات کی جگہ درود شریف پر بیٹھا، درود شریف کی جگہ التحیات پر بیٹھا، الحمد کی جگہ التحیات پر بیٹھا، التحیات کی جگہ الحمد پر بیٹھا، وطروں کے اندر دعائے قنوت اس نے چھوڑ دی۔ یہ سارے وہ مسائل تھے جو پیش آنے والے تھے۔ ان میں سے ہم نے کس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمیں کس نے بتانا تھا؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ معنی ہے، اور حدیث بھی یہ نہیں کہتی کہ میرا یہ معنی ہے۔ نہ قرآن بولتا ہے نہ حدیث بولتی ہے، کسی نے تو اس کا معنی ہمیں سمجھانا تھا نا۔ تو سمجھانے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت تھی جو ہمیں قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ہمیں سمجھا دے۔ وہ کون تھے؟ فقہا۔ اللہ نے بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب فقہا یہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس سے مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو تقلید اس لیے ضروری ہے کہ اگر فقہا نہ ہوتے تو ہم دین پر کیسے عمل کرتے؟ دین پر عمل کرنے کے لیے فقہا کی ضرورت ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفقہاء اعلم بمعنی الحدیث، فقہا حدیث کے معنی کو وہ زیادہ جاننے۔ اب فقہا نے حدیث سے مسائل نکالنے کیسے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس عورت پر لعنت کی ہے کہ جو اپنے ابرو بناتی ہے، یہ ابرو بناتے باریک کرتی ہیں، بالوں کو چن لیتی ہے۔ ایک عورت آ گئی، اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا عبداللہ تو نے کہا کہ اللہ نے اس عورت پر لعنت کی ہے، قرآن میں لعنت کی ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملی، کہاں لعنت کی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ قرآن کریم کی یہ آیت آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ کہا یا نہیں کہا؟ کہا جی کہا ہے۔ کہا یہ تو اللہ کے نبی نے کہا جو عورت ایسا کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو گویا کہ آپ کا کہنا یہ قرآن میں آ گیا ہے۔ مسئلہ قرآن میں تو نہیں تھا، کیا تھا؟ لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ یہ مسئلہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں، عورت کو نہیں ملا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے سمجھا دیا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو فقہا قرآن و حدیث کے اندر مسائل کو دیکھتے ہیں، پھر ان مسائل کو ان مسائل کے ساتھ ملاتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، پھر اس کا وہی حکم لگاتے ہیں۔ اور آج کل ہم کہتے ہیں تحقیق۔ ایک جگہ میں گفتگو کرنے کے لیے چلا گیا تو کراچی سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، تو ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، ان کو یہ تحقیق کا بڑا شوق تھا، جی میں تحقیق کروں گا تحقیق کروں گا۔ تو آپ تحقیق نہیں کرتے، آپ تقلید کرتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، اس نے کہا جماعت آئی ہوئی ہے اور اس مولوی صاحب نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی غیر مقلد مولوی تھا، اس نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے۔ میں چلا گیا، بات شروع ہوئی، کہتا جی ہماری آپ کی بات تقلید پر ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں تقلید کی تعریف کریں۔ میں نے کہا جی تقلید کہتے ہیں کسی غیر نبی کی بات کو اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے مطابق بتائے گا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ کہتا دلیل، میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ کہتے آگے پڑھ آگے پڑھ آگے پڑھ آگے پڑھ، آگے کیا ہے قرآن میں؟ میں نے کہا جی کیا ہے مجھے بتا دیں۔ کہتا آگے اللہ کہتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے پھر اس جھگڑے کو تم نے اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، فقہا کی طرف نہیں لوٹانا۔
میں نے کہا جب تو مسئلہ حل ہو گیا اب تو بہت آسان ہو گیا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو پھر فقہا کے پاس نہیں جانا, اللہ اس کے رسول کے پاس جانا, یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے جی یہی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کہتے ہیں تقلید حرام ہے, میں کہتا ہوں تقلید حلال ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب اللہ کے نبی سے فیصلہ لے کر آؤ تقلید حرام ہے, اگر وہ کہیں گے تقلید حرام ہے ہم چھوڑ دیں گے, اور کہیں تقلید حلال ہے پھر کرنا شروع کر دو. آپ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا چاہیے, ہم کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپ کہتے ہیں آمین اونچی کہنی چاہیے, ہم کہتے ہیں آمین آہستہ کہنی چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو دوسری اذان جمعے کی شروع کروائی یہ بدعت ہے, ہم کہتے ہیں سنت ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, پھر جھگڑا ہو گیا. تو میں نے کہا یہ جھگڑا تو ہر مسئلے میں چلے گا, مسئلہ حل کیسے کریں گے؟ جب میں نے اتنی بات کی نا تو تبلیغی جماعت والے بڑے خوش, واہ جی مولوی صاحب آپ نے تو بکو ٹھپ دیا ان کو تو آپ نے باندھ کے رکھ دیا ہے. ہم تو 3 دن سے اس مسجد کے اندر پریشان تھے, اس نے تو ہمارا جینا دو بار کیا ہوا تھا. تو ایک شخص اور میرے پاس آ گیا, مجھے کہنے لگا کہ مولوی ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ہے. کہتے جی پڑھیں. وہ یاد کر کے آئے ہوتے ہیں نا کہ جی یہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پیش کریں گے, ہم اس کے اندر کہیں گے سفیان مدلس ہے, پھر وہ عبداللہ ابن مسعود کی پیش کریں گے, ہم کہیں گے جی اس کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے, یہ بالکل ضعیف ہے, اس کو امام ابو داؤد نے ضعیف کہا ہے. وہ آیا تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے رفع الیدین نہیں کی. اور اخبار الفقہاء والمحدثین کے اندر حدیث ہے, عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مکہ میں تھے رفع الیدین کرتے تھے, مدینہ میں آ کر رفع الیدین نہیں کی. میں نے دونوں حدیثیں اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی. کبھی حدیث کو دیکھے, کبھی مجھے دیکھے, پھر حدیث کو دیکھے, پھر مجھے دیکھے, پھر حدیث کو دیکھے, پھر مجھے دیکھے. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ کہتا ہے یہ کس کتاب کے اندر حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ایک ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, ایک ہے اخبار الفقہاء والمحدثین کے اندر. اچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی اس کتاب کے بارے میں, یہ حدیث کی کتاب ہے؟ میں نے کہا جی حدیث کی کتاب ہے. کہتا پہلے تو میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا. میں نے کہا ایک جنرل سٹور اگر کسی مقام پر ہو اور اس جنرل سٹور کا مجھے پتہ نہ ہو تو میرا قصور ہے, یہ جنرل سٹور کا قصور ہے؟ میں نے کہا ڈی واٹسن کا نام آپ نے سنا ہے؟ ڈی واٹسن ایک میڈیسن کی کمپنی ہے, اس کا نام سنا ہے آپ نے ڈی واٹسن کا؟ میں نے کہا اگر کسی شخص نے ڈی واٹسن کا نام نہیں سنا, اس بندے کا قصور ہے یا ڈی واٹسن والوں کا قصور ہے؟ کہتا جی بندے کا قصور ہے. تو میں نے کہا قصور تیرا ہے, حدیث تجھے نہیں ملی تو تیرا قصور ہے, میرا تو نہیں ہے. اب مجھے کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق کروں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ضرور تحقیق کریں, بہت اچھی بات ہے, تحقیق کرنی چاہیے, لیکن ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں؟ کہتا جی پوچھیں. میں نے کہا آپ نے گھر کے اندر کون سی مشین رکھی ہوئی ہے تحقیق کی کہ جس کے اندر جا کر آپ یہ حدیث کو ڈالیں گے اور دوسری طرف سے تحقیق کا پرچہ باہر نکل کے آ جائے گا, تاکہ میں بھی خرید کے گھر کے اندر رکھوں, مجھے بھی پتہ چلے وہ تحقیق کی کون سی مشین ہے, میں بھی گھر کے اندر رکھوں تاکہ میں بھی اس کے اندر حدیث ڈالا کروں. اور پہلے آپ نے مجھے کہا تھا مجھے حدیث دکھلائیں, میں نے حدیث دکھلا دی. اب آپ کہتے ہیں میں تحقیق کروں گا. تحقیق آپ کی یہ ہوگی آپ اپنے مولوی کے پاس جائیں گے, اس کی بات پوچھ کر مجھے آ کر بتائیں گے اس حدیث کے اندر فلاں مسئلہ ہے, میں آپ کو پھر جواب دوں گا, پھر آپ جائیں گے پھر پوچھ کر آئیں گے, پھر میں آپ کو جواب دوں گا, پھر آپ جائیں گے پھر پوچھ کر آئیں گے, میں پھر جواب دوں گا. ایسے کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے جائیں گے, آپ کسی مسئلے کی تہ تک نہیں پہنچیں گے. کتنا آسان فقہاء نے ہمارے لیے کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ایسے ہے, رفع الیدین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا, بعد میں چھوڑ دیا, ہمیں بات سمجھ آ گئی, ہم ان کے پیچھے چل پڑے, فقہاء بھی جنت میں جائیں گے, ہم بھی ان کے پیچھے. یہ تکلیف تھی. مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا. ایک غیر مقلد تھا تو ان کے پاس ایک ساتھی کو بھیجا, بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, قیاس پر عمل نہیں کرتے, ہم فقہاء کی نہیں مانتے, تقلید نہیں کرتے, ہم تو حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. پھر تحقیق جب بندہ کرنا شروع کرتا ہے نا ایسے گمراہ ہوتا ہے. اس سے کہا یہ بتاؤ بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ اب بھینس کو عربی کے اندر جاموس کہتے ہیں, اس کا دودھ حلال ہے یا اس کا دودھ حرام ہے؟ قرآن و حدیث سے نکال کے دے دو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کہنے لگا جی قرآن و حدیث کے اندر تو جاموس کا لفظ کہیں نہیں آیا, تو ہم اس کو قیاس کرتے ہیں. تو میں نے کہا آج تک جو لوگوں کو یہ کہتے تھے ہم تحقیق کرتے ہیں, حدیث پر عمل کرتے ہیں, وہ ختم ہو گیا. آج تم اہل قیاس بن گئے ہو کہ جی گائے حلال ہے تو وہ بھینس بھی حلال ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے پھر ایسے ہی کہو جی فلاں کی بیوی حلال ہے تو میرے لیے بھی حلال ہے, پھر تو ایسے مسئلے چلنے شروع ہو جائیں گے. نہیں, بھینس حلال ہے تو کیوں حلال کا ہے؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر تو بھینس کا ذکر ہے وہ نہیں آیا.
کہنے لگے جی اس کی 2 آنکھیں ہیں، ایک دم ہے، ٹھیک ہے، 2 کان ہیں، اس لیے حلال ہے. ہم نے اور دودھ دیتی ہے. ہم نے کہا جی کتے کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ایک دم ہے، 2 کان ہے، دودھ دیتی ہے، کتی بھی حلال ہونی چاہیے پھر تو. یہ کہ یہ جب کہ انسان فقہا کو بڑوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، پھر ایسی تحقیق ہوتی ہے. کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ جو جانور پنجے سے شکار کرے اور داڑھ کے ساتھ شکار کرے تو وہ حرام ہوتا ہے، اور جو پنجے کے ساتھ اور داڑھ کے ساتھ شکار نہ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے. ہم نے کہا جی بہت اچھا ماشاءاللہ. کہتا ہے بھینس جو ہے نا وہ پنجے سے شکار نہیں کرتی اور داڑھ سے شکار نہیں کرتی، اس لیے حلال ہے. میں نے کہا جی گدھے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گدھا بھی پنجے کے ساتھ شکار ہے نہیں کرتا اور داڑھ کے ساتھ بھی شکار ہے نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی حلال ہونا چاہیے. کہنے لگا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو کھر ہوتا ہے نا، کھر اس کا درمیان میں وہ کٹ لگا ہوتا ہے، اور جس کے کھر کا کٹ لگا ہونا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، اور جس کے کھر کا کٹ نہ ہونا وہ حلال نہیں ہوتا. میں نے کہا جی خنزیر کا بھی کٹ ہوتا ہے کھر کا، تو خنزیر بھی پھر حلال ہونا چاہیے. اب خنزیر کے کھر کا بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ کٹ ہوتا ہے، تو خنزیر پھر حلال ہونا چاہیے. اب وہ کبھی دائیں جائیں کبھی بائیں جائیں، ان کو مسئلہ نہ ملے. میں نے کہا فقہا نے کتنا اچھا اس کا حل نکالا، قرآن و حدیث پر نظر ڈالی، گہری نظر. انہوں نے دیکھا گائے کو گائے کرتی کیا ہے، اس کے حلال ہونے کی علت کیا ہے. انہوں نے دیکھا ان کا یہ جگالی کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جگالی. ان کا گائے جگالی کرتی ہے تو گائے حلال ہے، تو بھینس بھی کیا کرتی ہے؟ جگالی کرتی ہے، تو بھینس بھی کیا ہے؟ حلال ہے. بھینس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں تھا، لیکن جگالی کی وجہ سے انہوں نے کہا وہ حلال تو یہ بھی حلال تھی. تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو انہوں نے بتایا، ہم تو کہتے ہیں جی بھینس بھی حلال، اس کا دودھ بھی حلال. اور جو کہتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بھینس کا گوشت بھی حرام اور بھینس کا دودھ بھی حرام ہونا چاہیے. ایک ماسٹر صاحب تھے اسکول میں، یہ تحقیق کا یہ حال ہوتا ہے. میں تحقیق کی آپ کو مثالیں سنا رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں، یہ تحقیق نہیں کرتے، تقلید کرتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے آ کر کہنے لگا تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، ہم تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم وطروں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو، یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ میں نے کہا یار کیا ہوا ہے؟ کہتا جی حدیث تو نہیں ہے، بس وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. میں نے کہا امام شافعی کی تقلید کرتے ہو؟ پہلے کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں. جب میں نے مسئلہ پوچھا کہتے ہیں یہ بس تحقیق تو بس ایسے ہی کیا، ہم بھی وہ اٹھا کر. ایک بندہ ہے میرے پاس، یہ دینے کا ہے، مجھے کہنے لگا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. میں نے کہا جی لا کے دے دو. میں نے اس سے ربرکہ لکھوا لیا، 4 سال بعد مجھے ملا. میں نے کہا جی مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا پہچانا ہے مجھے؟ کہتے جی آپ کچھ جانا پہچانا پتہ تو چل رہا ہے. میں نے کہا جی غور کریں ذرا. کہتے جی آپ مولوی مصعب صاحب تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی میں وہی ہوں. میرا کچھ قرضہ تھا آپ پہ، تو آپ تو بھر جاتے تو آپ کا تو جنازہ بھی نہ ہوتا. جس بندے پر قرضہ ہو تو اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا. کہتا جی کیا قرضہ تھا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ رکھنے والی حدیث، سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث آپ کو بخاری سے دکھاؤں گا. مجھے لکھ کر دے کے آئے تھے، 4 سال سے آپ نظر نہیں آئے، آج اچانک مجھے دکان پر نظر آ گئے، وہ مجھے میرا مطالبہ پورا کر دے. اس کو چھوڑیں آپ، پہلے آپ مجھ سے عقائد پر بات کریں. میں نے کہا جو لکھ کر دے کر آئے تھے پہلے اس پر تو بات کریں تاکہ پتہ چلے. ایک ماسٹر صاحب تھے، اسکول میں انسپیکشن آ گئی، تو انسپیکشن کرنے والے جب آئے، کوئی ماسٹر بھی ہیں یہاں پہ اسکول ٹیچر؟ جی آپ جاگ کر بیٹھیں، دیکھیں آپ کی وہ اس کی بات آ گئی ہے. تو انسپیکشن شروع ہوئی، تو انسپیکشن والوں نے ماسٹر صاحب سے پوچھا ماسٹر صاحب آپ نے بچوں کو پڑھایا؟ جی یہ بند کر کے پڑھایا میں نے ان کو. کہتے ہیں کیسے پڑھایا؟ کہتے ہیں آپ سن لیں ان سے. اس نے کہا اچھا بچوں بتاؤ اطمینان کا معنی کیا ہے؟ اطمینان کا معنی کیا ہے؟ اب کسی کو نہ آیا پوری کلاس میں سے. انسپیکشن والوں نے پوچھا ماسٹر صاحب کیا پڑھایا آپ نے ان کو؟ اطمینان کا معنی ہی نہیں آتا ان کو. انہوں نے کہا جی آپ میں نے تو پڑھایا ان کو، اب یاد نہیں تو میرا قصور. اس نے کہا چلو اچھا ان کو نہیں تھا آپ بتا دیں اطمینان کا معنی کیا ہے. اس نے کہا یہ کوئی مشکل ہے. اطمینان 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک اتم اور ایک نان. نان کا مطلب ہوتا ہے روٹی اور اتم کا مطلب ہوتا ہے چھابا. اطمینان کا مطلب یہ روٹی اور چھابا. یہ کوئی مشکل ہے؟ بچے ماسٹر صاحب زندہ باد، ماسٹر صاحب زندہ باد، ماسٹر صاحب زندہ باد. کیا جی اطمینان کا معنی ماسٹر صاحب نے بتا دیا جی. اب اس نے کہا ماسٹر صاحب یہ نان کا معنی تو چلے نان بتا دیا، اتم کا معنی بھی مجھے کسی لغت سے دکھلائیں کہ اتم کا معنی چھابا بھی ہوتا ہے. اس نے کہا سارے میرے ذمہ تھوڑے یاد ہے، میں نے دکھایا تھا، تو دکھا دے. تو یہ تحقیق کے نام پر جو باتیں کرتے، تحقیق ان کی تحقیق کیسے؟ لغت سامنے رکھی اور لغت سامنے رکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم تحقیق کر رہے ہیں، لغت میں یہ لفظ ایسے آیا ہے.
لغت میں یہ ایسے آیا ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے، لغت میں اس کا معنی یہ ہے، نہ لغت نہیں، قرآن نے ہمیں اسلوب دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تو تم اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، ان سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے نا، فاسألوا محمدا ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں آتا تو تم سوال کرو محمد سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، یہ کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا میرا حبیب دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کی صبح تک مسائل آتے رہیں گے، میرے حبیب نے وہ اصول بتلا دیے، مسائل سارے ان کے اندر ہیں، لیکن فقہا ان سے نکال نکال کے بتلائیں گے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، زمین کے نیچے کیا ہے؟ پانی۔ وہ پانی کھودنے والے کو ہم بلاتے ہیں کنواں کھودنے والے کو، وہ کنواں کھودتا ہے تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ پانی۔ تو کنواں کھودنے والا پانی خود نیچے رکھتا ہے؟ نہیں، وہ صرف کنواں کھود کے پانی کو ظاہر کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، پانی کو ظاہر کرتا ہے، ہمیں پانی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر سے مٹی ہٹاتا ہے، نیچے سے ہمیں پانی نظر آ جاتا ہے۔ فقہا بھی قرآن و حدیث کے اندر جو مسائل چھپے ہیں ان کے اوپر سے مٹی ہٹاتے ہیں، نیچے سے ہمیں مسائل کو نظر آ جاتی ہے۔ فقہا صرف مسائل کو ظاہر کرنے والے ہیں، فقہا مسائل کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں فقہا پیدا کرنے والے، تم فقہا کی تقلید کرتے ہو، فقہا کی تقلید کے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ قرآن کریم کسی نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ باپ دادا نے بتایا، علماء نے بتایا، یہ تقلید نہیں ہے۔ ہم نے کبھی ان سے پوچھا بھائی اس قرآن کے قرآن ہونے پر آیت پڑھو یا اس قرآن کے قرآن ہونے پر حدیث پڑھو؟ کبھی ہم نے دلیل مانگی ہے؟ نہیں۔ بغیر دلیل کے اعتماد کا لیے اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ امام بخاری نے حدیثیں لکھ دی، ہمیں امام بخاری کی حدیثوں پر اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ امام بخاری نے وہی حدیثیں لکھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ تھی۔ ہم نے دلیل مانگی؟ نہیں مانگی، بغیر دلیل کے تسلیم کر دیا۔ ایک محدث اٹھتا ہے کہتا ہے جی فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں مجروح ہے، فلاں متروک ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کہتا یہ نہیں کہتا۔ اس کو مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، یہ 200-300 سال بعد اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے جی وہ متروک ہے، وہ کذاب ہے، وہ فلاں ہے، ہم ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے؟ مان لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے حدیث کو صحیح بھی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں، ان کی وجہ سے سارے کام کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے؟ حدیثوں کو صحیح کہنا، ضعیف کہنا، یہ بھی تقلید، حدیث کو حدیث ماننا یہ بھی تقلید، اور قرآن کو قرآن تسلیم کرنا یہ بھی تقلید۔ تقلید کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ ایک ان سے پوچھیں کوئی بندہ ٹیلی فون پر طلاق دے دے، طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے قرآن و حدیث سے نکال کے دے دو۔ اور دوسرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی فاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھ دے اور درود شریف کی جگہ فاتحہ پڑھ دے تو نماز ہوگی یا سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ تو سادے سے مسئلہ۔ جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اسلوب بتایا قرآن کریم میں، اہدنا الصراط، پڑھے نا فاتحہ، سارا کچھ میرے ذمہ نہیں ہے نا تھوڑے ذمہ بھی کوئی ہے، یہ سارا کچھ میرے ذمہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، نہیں یار صحیح پڑھو، صراط القرآن والحدیث، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور قرآن و حدیث کا راستہ دکھا۔ یہی دعا مانگتے ہیں جی؟ کون سی مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا، کون کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو گویا کہ اللہ نے قرآن میں اسلوب بتا دیا کہ بھائی واتبع سبیل من اناب الیہ، اس آدمی کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ مجھے ایک بندہ آ گیا، مجھے آ کر مجھے کہنے لگا بھائی تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، اور اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے تو اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب کہاں کی آیت تھی کہاں فٹ کر دی۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نیک تھے یا فاسق تھے؟ کہتا جی بندے تو نیک تھے، بندے تو نیک تھے۔ تو میں نے کہا اللہ تو کہتا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، تو
اس کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. کہتے ہیں نیک بھی تھے, اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے. قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس آدمی کی اتباع کرو, پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. تو ہم امام صاحب کے پیچھے چلتے ہیں تو کوئی قصور ہے امام صاحب کا؟ کہتا نہیں, اصل میں یہ بات نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے اگر تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو تو؟ میں کہا جی امام ابو حنیفہ کیا مطلب؟ کہتا جی امام صاحب کس کی تقلید کرتے تھے اگر تم امام صاحب کی تقلید کرتے ہو؟ میں نے کہا جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خود مصلی پر کھڑے تھے. میں نے کہا یہ بتا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتا جی. میں نے کس کے پیچھے؟ کہتا امام کے پیچھے. میں نے کہا امام کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ کہتا نہیں وہ تو امامت کے مصلی پر ہوتا ہے. میں نے کہا نماز کس کی پڑھتا ہے؟ کہتا نماز اللہ رسول کی پڑھتا ہے, وہی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے وہی نماز پڑھتا ہے. میں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امامت کے مصلی پر ہیں اور وہی مسائل بتاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اسی طرح دین محمدی پر عمل کرتے ہیں امام کے پیچھے. اور جو امام سے آگے نکل جائے, حدیث میں کیا آتا ہے, اس کا سر کیا ہو جاتا ہے؟ گدھے کا ہو جاتا ہے. اس کا سر گدھے کا. اب کوئی بندہ کہے جی میں تو امام سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا تو اس کا سر کیا ہو جائے گا؟ گدھے کا. میں نے کہا اب ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تب بھی ثواب زیادہ, اور دین محمدی پر عمل کرتے ہیں امام کے پیچھے تب بھی ثواب زیادہ. امام اپنے گھر سے لائی ہوئی نماز نہیں پڑھاتا بلکہ وہی نماز پڑھاتا جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, اور امام صاحب اپنے گھر کے مسائل نہیں بتاتے بلکہ وہی مسائل بتاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں. بہت سی مشکل بات ہے. میں نے کہا کہتا نہیں دیکھو نا یار, وہ امام صاحب اللہ کے نبی کے دور میں تو نہیں تھے نا, یہ تو بعد میں آئے ہیں. اللہ کے نبی کے دور میں تو نہیں تھے. میں نے کہا اللہ کے نبی کے دور میں تو بھی نہیں تھا, تو بھی بعد میں ہی آیا. پھر اگر بعد میں آنے والی ہر چیز بدعت ہے تو پھر تو بھی بدعت ہے, تو بھی واپس جا. تو کہتا نہیں امام صاحب اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے, تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے تو فقہ حنفی بھی تو نہیں تھی نا, تو تم فقہ حنفی پر عمل کرتے اس کو فقہ حنفی کہتے ہو. میں نے کہا اللہ کے نبی کے دور میں بخاری تھی؟ کہتا نہیں یار بخاری نہیں تھی لیکن بخاری کی حدیثیں تو تھی نا. میں نے کہا میں نے بخاری کی حدیثوں کا نہیں پوچھا, میں نے پوچھا بخاری تھی؟ کہتا بخاری تو نہیں تھی. میں نے کہا لوگ کون سی حدیث کی کتابیں پڑھتے تھے, کون سی حدیثیں پڑھتے تھے؟ کہتا یہی پڑھتے تھے جو امام بخاری نے لکھی ہیں. میں نے کہا یہ تو بخاری شریف ہے, یہ تو بعد میں لکھی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو امام بخاری نہیں تھے. کہتا نہیں حدیثیں تھیں اور وہی حدیثیں امام بخاری نے جمع کی تو وہ بخاری کی حدیثیں بن گئی. تو میں نے کہا آپ کے دور میں بھی فقہ تھی, امام ابو حنیفہ نے جمع کی, فقہ حنفی بن گئی, اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا جیسے امام ابو حنیفہ نہیں تھے امام بخاری بھی نہیں تھے, حدیثیں تھی فقہ بھی تھی. امام بخاری نے حدیثیں جمع کی, بخاری کی حدیثیں بن گئی. امام ابو حنیفہ نے فقہ جمع کی, وہ امام ابو حنیفہ کی فقہ بن گئی. کوئی مشکل بات ہے اس میں؟ کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو میں نے کہا قرآن نے اسلوب بتایا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس آدمی کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جا کر دین کو سیکھے اور پیچھے والوں کو آ کر دین وہ سکھلا دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے دین سیکھنا شروع کر دیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ ہم سارے ڈاکٹر بن سکتے ہیں, سارے انجینئر, مکینک, مستری, الیکٹریشین, الیکٹرک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. اس معاشرے کو سارے افراد کی ضرورت ہے, ڈاکٹروں کی بھی, انجینئر کی بھی, مکینک کی بھی, مستریوں کی بھی, مزدوروں کی بھی, دکانداروں کی بھی, کاشتکاروں کی بھی, تاجروں کی بھی, صنعت کاروں کی بھی, اسی طرح علماء کی, حفاظ کی, قراء کی, سارے پیشوں ورگ کی ضرورت ہے. اللہ نے یہ بتایا قرآن کریم میں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, کچھ لوگ ایسے ہوں جو جا کر دین سیکھیں اور بعد جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آ کر دین سکھلا دیں, اور بعد والے پیچھے رہنے والے وہ ان سے دین سیکھ لیں. اللہ خیر صلی اللہ. کہتے صحابہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا صحابہ میں سے بعض صحابہ مجتہد تھے اور بعض صحابہ وہ غیر مجتہد تھے. جو مجتہد تھے وہ مسائل بتایا کرتے تھے, جو غیر مجتہد تھے وہ مجتہد سے پوچھ کے عمل کر لیا کرتے تھے. آج بھی ایسے ہوتا ہے. کچھ عامی لوگ ہیں, کچھ علماء ہیں. عامی لوگ علماء سے جا کر مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. آپ میں سے ایک بندہ آیا مولوی صاحب کے پاس, اس نے آ کر مولوی صاحب کہا مولوی صاحب میں نے وطر پڑھے ہیں اور وطروں کے اندر میں نے قنوت نہیں پڑھی تو میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مولوی صاحب کہتے ہیں سجدہ صاحب کر لیا تھا. آپ کہتے ہیں سجدہ صاحب تو کر لیا تھا میں نے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں جی آپ کی نماز ہو گئی. اب آپ میں سے جو بندہ یہ مسئلہ سنتا ہے چپ کر کے واپس چلا جاتا ہے, یہ مولوی صاحب سے بات شروع کر دیتا ہے, جی واپس چلا جاتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے. آپ نے یہ حسن ظن رکھا کہ مولوی صاحب نے مسئلہ ہمیں
ٹھیک بتایا ہوگا۔ اس حسن ظن کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ اس اعتماد کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ تقلید کے بغیر اگر کوئی بندہ کہے کہ میں دین پر عمل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، لکھوا کے لے لے مجھ سے، نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دین دیکھیں، قرآن عربی کے اندر، حدیث عربی کے اندر اصول سارے، پھر بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ بعض حدیثیں کچھ کہتی ہیں، بعض کچھ کہتی ہیں، قرآن کے اسلوب ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی، پھر سارے اصول سیکھنے پڑیں گے، پھر ساری حدیثیں پڑھنی پڑیں گی، پھر سارا قرآن پڑھنا پڑے گا، پھر ان کو نکالنا پڑے گا، تب جا کر وہ قرآن و حدیث پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ آج کو لوگ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، مولویوں نے قرآن کو مشکل کر دیا ہے۔ بھائی قرآن میں دو طرح کے مسائل ہیں، ایک واقعات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، روزہ رکھو، یہ عام مسائل ہیں۔ فلاں نے گناہ کیا، اللہ نے اس کو یہ سزا دی، فلاں قوم نے یہ کیا، اس کو یہ سزا دی، یہ آسان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دوسرا قرآن کے اندر مسائل بھی ہیں، وہ مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ اس مسائل کو سیکھنے کے لیے ہمیں علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ علماء کے پاس جائے بغیر ہم مسائل کو سیکھ سکیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں اردو تراجم پڑھ لیں، صحابہ عربی نہیں تھے؟ عربی تھے نا صحابہ عربی تھے، باوجود عربی ہونے کے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ آیت نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ عدی بن حاتم نے کھایا، خوب کھایا، اور صبح کافی دیر تک کھاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، آج تو میں نے اتنا کھایا کہ جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے جدا نہیں ہو گیا۔ دو داغے انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھے، اور رکھنے کے بعد ان کو دیکھتے رہے بار تک ان کے الگ الگ ہوئے یا نہیں ہوئے، کافی دیر تک۔ جب وہ سیاہ داغا سفید داغے سے جدا ہو گیا تو پھر آگر کہا یا رسول اللہ تو میں نے بہت کھایا۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے خود تو کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک کھاتے رہو جب تک سفید داغا سیاہ داغے سے جدا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی ہنس دیے، فرمایا دی تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہو گیا جس نے آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے نیچے لے لیا، اتنا بڑا تیرا تکیہ ہو گیا۔ اور اس سے یہ داغے مراد نہیں، اس سے وہ مراد ہے آسمان پر جو سفید اور سیاہ دھاری نمودار ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ تو داغے کے تکیے کے نیچے رکھ کے تو نے سمجھا یہ تو کھائی گیا۔ میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ تو صحابہ کیا تھے؟ عربی تھے یا نہیں تھے؟ لیکن عربی ہونے کے باوجود قرآن کس میں تھا؟ عربی میں، اور فرمان نبوی وہ بھی کس میں تھے؟ عربی میں۔ پھر بھی صحابہ کو مسئلہ سمجھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں جانا پڑتا تھا۔ بندہ کہ جی اردو کی کتابیں موجود ہیں، اب جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اردو کی کتابیں یہ مارکیٹ میں پیسے کمانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ نہ، جیسے ڈاکٹری کی اردو کی کتابیں، حکمت کی اردو کی کتابیں صرف معلومات کے لیے ہیں، بس ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں ہیں، حکیم بننے کے لیے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم بننے کے لیے پراپر طور پر آپ کو کسی ٹیچر کو جوائن کرنا پڑے گا، کسی یونیورسٹی کالج کے اندر داخلہ لینا پڑے گا، پریکٹس کرنی پڑے گی، تب آپ ڈاکٹر اور انجینئر اور حکیم بن سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ بے شک اردو کی کتابیں پڑھیں، آپ کو منع تو کوئی نہیں کرتا، بے شک پڑھیں، لیکن پڑھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں لوگوں کو مسئلے بتانے شروع کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسئلے بتانے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک گروہ جا کر دین سیکھے، اور سیکھنے کے بعد آ کر پیچھے والوں کو آ کر وہ سکھلائے۔ یہ قرآن نے بتا دیا، اور قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ اور انما شفاء العی السوال، جو نہیں جانتا، نہ جاننے والے کی شفا یہ ہے کہ وہ سوال کر لیں۔ تو تقلید بڑا آسان مسئلہ ہے۔ تو تقلید کا معنی یہ ہے کہ کسی کی بات کو اس اعتماد پر مان لینا کہ وہ دلیل کے مطابق بتائے گا، اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ تقلید کے بغیر دین پر عمل ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔